أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاسراء مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے 111 آیات پر مشتمل اور 12 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہمیں عطا کی ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو قیامت تک کے انسانوں کو بتلایا ہے، اور آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے شان عطا کی ہے اس شان کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. خصوصیت کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ جو معراج ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا. پھر اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ماں باپ کے، دوست یاروں کے، رشتہ داروں کے، اور کچھ معاملات سے متعلق چیزیں ذکر کی ہیں. تو پہلی جو چیز ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کے اندر واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں واقعہ معراج کا بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، بہت بڑے بڑے لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ عقل کے اندر یہ نہیں آ سکتی بات کہ کوئی شخص ایک ہی رات کے کچھ حصہ کے اندر وہ بیت اللہ سے بیت المقدس چلا جائے اور بیت المقدس سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کو چلا جائے، وہاں جا کے اللہ کا بھی دیدار کرے، جنت اور جہنم کے نظارے بھی دیکھے اور رات کے اسی حصہ میں واپس بھی آ جائے. تو انسانی عقل ابھی تک اتنی رسائی نہیں حاصل کر سکی، نہ اس میں اتنی وسعت آئی ہے کہ وہ اس بات کو مان سکے. ہاں، وحی کی طاقت، ایمان کی طاقت انسان کو یہ ماننے پہ مجبور کرے گی کہ یہ ہوا ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھنے والا ہے. یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور یہاں تک کہ سر سید احمد خان جیسا آدمی اس نے بھی انکار کر دیا. سر سید احمد خان وہ شخص ہیں جو بڑے ذہین، بڑے قابل تھے اور ہمارے ہند و پاک کے اندر انگریزی تعلیم کے علم بردار تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. کہنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص وہ خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو کہ وہ آسمانوں پہ عبور کر کے اللہ کے دیدار کے لیے چلے گئے ہوں اور ایک ہی رات کے کچھ حصے میں یہ سب کچھ پیش آیا. انہوں نے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. لیکن یہ ہوا ہے اور اس واقعے کی گواہیاں خود اللہ نے دی ہیں، اور تو اور غیر مسلموں نے بھی ان کی گواہیاں دی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کر دوں گا. پہلے کچھ اس واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سال تھا، آپ کی والدہ کا انتقال اور جو ہے یہ ساری واقعات تو پہلے آ چکے تھے بچپنی میں. نبوت ملنے کے بعد بھی یہ 6واں سال تھا مکہ مکرمہ میں جب آپ علیہ السلام کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ در پہ غم بھی آنے لگے ہیں، مکہ مکرمہ والے بھی آپ کے دشمن بن چکے ہیں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے، تو انسان جو ہے جب ایسے سے حالات آتے ہیں تو ہر کوئی بتقاضا بشریت چاہتا ہے کہ کوئی اس کی تسلی کا سامان پیدا کیا جائے، دل جوئی کی جائے۔ تو میرے نبی کے لیے دنیا میں دل جوئی کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے کوئی سامان اور تفریح کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر و سیاحت کے لیے، دل جوئی کے لیے اپنے پاس عرشوں پہ بلا کے وہاں جنت کے نظارے کروا کے اپنے نبی کے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ تو اصل تو یہ واقعہ معراج کی جو وجہ اور پس منظر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینا تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دل جوئی مقصود تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دیدار کروانا، جنت کے نظارے کروانا اور آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کو بالکل واضح کر دینا مقصود تھا۔ تو اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ مختصر میں چیزیں کچھ ذکر کر دیتا ہوں، ساری تو ظاہر ہے کہ اس موقع پہ ذکر نہیں کی جا سکتی، مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، چھت پھٹی ہے اور جو ہے وہ آپ کو لے کر وہ مسجد حرام کے اندر آئے ہیں۔ مسجد حرام میں نیند کا غلبہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں حضرت جبرائیل نے لٹایا ہے اور مسجد حرام میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ انسانی جو دل ہے وہ ایک حد تک چیزوں کی طاقت رکھتا ہے، کسی حد تک چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، اس میں چیزوں کو لاشعوری طور پر ان چیزوں کو جو ما فوق الفطرت ہیں اور انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چیرا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور وہ طاقتیں اور قوتیں رکھ دی گئیں کہ جن کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر سکیں اور جا کر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں، وہ طاقتیں قوتیں رکھی گئیں۔ 4 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا، 4 مرتبہ۔ شروع میں جب آپ بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا کہ بچپن کی جو عادتیں اور بچپن کی جو چیزیں بچوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہیں ان کو نکالنا مقصود تھا، وہ دھو دی گئیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو 10 سال کے بعد چاک کیا گیا تاکہ اب لڑکپن کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، بڑے ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انسان جب بچپن سے نکل کے اس عمر کے اندر آتا ہے تو اس عمر کے اور تقاضے ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ چیزیں نکال کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شایان شان چیزیں رکھ دی گئیں۔ پھر جب آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو چاک کر کے، جسے ہم آج کی زبان میں اوپن ہارٹ سرجری کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا تاکہ آپ کے قلب اطہر میں قرآن کریم کو برداشت کرنے کی تاب پیدا ہو سکے، وہ طاقت آ سکے کہ جس سے قرآن کریم کو برداشت کیا جا سکے۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو زمینوں سے کہا تھا، 7 آسمانوں سے کہا تھا ہم یہ امانت تم پر اتار دیں، تو زمین آسمان نے بیک وقت انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ یہ بار اٹھانے کی ہم میں طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، ہم تیری کمزور مخلوق ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اس بار اور بوجھ کو اور اللہ کے کلام کو اٹھا سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن کریم کے جب نزول کا وقت ہوتا تھا تو سخت سردی میں بھی جب کوئی آیت اترا کرتی تھی، سخت سردی میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تو اس بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی
اور اگر آپ علیہ السلام کا گھٹنا مبارک کسی کے ساتھ لگا ہوتا تو ساتھ والے کو لگتا تھا کہ میرا گھٹنا اور میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ اور شدت ہوا کرتی تھی وحی کی۔ تو آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو 40 سال کی عمر میں چاک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وحی کے برداشت کرنے کی جو طاقتیں ہیں وہ آپ کے سینہ اطہر کے اندر رکھ دی جائیں۔ اور چوتھی مرتبہ جب معراج پہ جانا تھا، اب ظاہر ہے معراج پہ جانا ہے، یہ جنت دنیا کی آنکھوں سے جنت کو دیکھنا، جہنم کو دیکھنا، جبرائیل کو دیکھنا، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار کرنا، اور جو ہے وہ عرش کے اوپر چلے جانا، یہ ساری چیزیں ایک انسانی آنکھ میں اتنی تاب اور طاقت نہیں تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چاک کر کے وہ طاقتیں اور صلاحیتیں رکھ دی گئیں کہ جن کی وجہ سے وہ آسمانوں کی سیر دنیاوی آنکھوں کے ساتھ کر سکیں، اللہ کا دیدار کر سکیں۔ تو بہرحال یہ کیا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے چلے ہیں، بیت المقدس جب پہنچے ہیں تو آپ علیہ السلام کی جو سواری تھی، حضرت جبرائیل نے بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ وہ ایک مکہ مار کے سوراخ کیا، اور سوراخ میں وہ کھونٹے کے ساتھ اس سواری کو باندھ دیا۔ یہاں ہمیں یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا، یہاں خوشیوں کے لیے بھی سبب اپنانے پڑیں گے، غموں سے چھٹکارے کے لیے بھی سبب اپنانا پڑے گا، یہاں کامیابیوں کے لیے سبب اپنانا پڑے گا، یہاں بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ براق سواری ہے، کیا حضرت جبرائیل سے بھاگ سکتی تھی؟ کہاں جبرائیل سے بھاگنا تھا؟ کیا رسول اللہ جس کے اوپر سوار ہو چکے وہ کہیں بھاگ جاتی؟ جنت کی سواری تھی، فرما بردار تھی، لیکن اس کو بھی باندھا یہ بتانے کے لیے کہ دنیا دارالاسباب ہیں، یہاں اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، یہاں بغیر حفاظت کے وہ توکل کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں حفاظت کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے کہ جن کے تحت رہ کر حفاظت کی جا سکتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں براق کو باندھا ہے، مسجد اقصی کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساری مسجد اقصی کو بھر رکھا ہے، اور ساری مسجد اقصی انبیاء علیہ السلام سے بھری ہوئی ہے، اور آسمان تک فرشتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل آذان کہتے ہیں، آذان کہنے کے بعد انتظار میں ہیں سارے کے سارے کہ امامت کون کروائے گا، جماعت کون کروائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے مصلی کی طرف بڑھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار اجمل اکمل احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، مشرق بھی گیا، مغرب بھی گیا، شمال اور جنوب بھی گیا ہوں، آپ سے زیادہ اکمل اجمل حسین کمال والا کسی کو نہیں پایا، اس مصلی کے حقدار آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی امام الانبیاء نہیں بن سکتا، آپ امام الانبیاء بننے کے حقدار ہیں۔ تو پھر وہاں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے، اور یوں آپ کا لقب ہی پڑ گیا امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ یہاں سے جو ہے وہ پھر آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا، ہر آسمان کے اوپر ہر نبی نے استقبال کیا، اور ہر نبی کہہ رہے تھے مرحبا بالنبی صالح والاخی صالح، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، بھائی ہیں، نبی ہیں، بھائی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر نبی نے بڑھ کے استقبال کیا۔ جب 7ویں آسمان پہ پہنچے ہیں تو جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، یہاں فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، جیسے ہم زمین پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو 7ویں آسمان کے اوپر یہاں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا بیت قبلہ ہے، ان کا کعبہ ہے، وہ طواف میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیت اللہ کے ساتھ ایک بزرگ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، باریش ہیں، سفید رنگ کے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ استقبال کے لیے نہیں آئے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ابا جان ابراہیم ہیں، یہ استقبال کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔
یہ ہمیں بتانا مقصود تھا کہ بھلے عظمت میں اور رتبہ اور مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہیں، لیکن عمر کے اندر ابراہیم علیہ السلام ان کے ابا ہیں، ان کے بڑے ہیں، اور چھوٹا جتنا مرضی بڑا بن جائے اس کو جو بھی مقام اور رتبہ مل جائے، بڑوں کا ادب یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کے پاس جائیں، چھوٹے بڑوں کے پاس جا کے حاضری دیں، ان سے دعائیں لیں، ان کو جا کے اپنے پیغامات سنائیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ چھوٹا خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، عمر میں چھوٹے ہیں، ابراہیم عمر میں ان سے بڑے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یوں آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیا۔ یہاں سے قصہ مختصر ہوتے 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 وہ یہ عرش تک پہنچے ہیں، اور جناب جو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ میرے لیے کیا لے کر آئیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، کیا لے کر آئیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری جتنی مالی، قولی، فعلی، فزیکلی، فائنانشلی، وربلی جو بھی میں عبادت کرتا ہوں سب آپ کے لیے ہے، سب آپ کے لیے۔ اس وقت یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری ساری کی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی پھر آپ پر میری طرف سے سلامتی اور رحمتیں ہوں، سلامتی اور رحمتیں ہوں۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ علیہ السلام ہیں، اللہ ہیں، حبیب ہیں اور محبوب ہیں، مختصر سی ملاقات ہے، زیادہ وقت ملاقات کا نہیں ہے۔ اس وقت میں بنتا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد کریں، اس وقت میں تو اللہ اور اس کے حبیب ہیں، کسی تیسرے کی یاد کا ذکر ہی کوئی نہیں بنتا تھا۔ اب مجھے بتائیں ذرا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دنیا میں کوئی ماں اور باپ اور اولاد ایسی ہو کہ ماں کو اولاد سے ملنے کے لیے 5-7 منٹ دیے جائیں، ایک ہی دفعہ زندگی میں یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کے بچے کو آپ سے ملنے کے لیے ہم 4-5 منٹ دے رہے ہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان 5-7 منٹ میں وہ ماں اور بیٹا کسی تیسرے کا تذکرہ کریں گے؟ کوئی نہیں کریں گے، تیسرے کو یاد بھی نہیں کریں گے۔ لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ پر اے نبی جی میری سلامتی اور رحمتیں ہوں، تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں آپ کی رحمتوں کا طلبگار، حقدار، میری امت کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ کی رحمتوں کے، وہ بھی آپ کی طرف سے سلامتی کے حقدار ہیں۔ تو میرے نبی نے یہ جملہ بڑھوا لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میری امت کے نیکوکاروں پر بھی آپ کی طرف سے رحمت اور سلامتی ہو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوبصورت مکالمہ سنا ہے تو پھر کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمد عبد۔ اس ساری چیز کو، سارے مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنا دیا، یہ پھر ہمارے لیے نماز کے اندر حصہ بن گئی۔ تو التحیات جب پڑھا کریں تو یہ تصور کیا کریں یہ الفاظ آئے کہاں سے ہیں۔ جب آپ یہ زبان سے ادا کیا کریں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ خاکہ ضرور آنا چاہیے کہ یہ تو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ یہ پڑھیں نا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذہن میں خیال آنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ پھر جب ہم یہ پڑھیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی شان، عظمت، محبت اور بڑھ جانی چاہیے کہ ہم قربان جائیں اس موقع پر کسی کا یاد کرنا نہیں بنتا تھا، لیکن ہمارے نبی ہمیں یاد کر رہے ہیں اور اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہمارے لیے بھی لے رہے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو حضرت جبرائیل پھر کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہاں یہ واقعات پیش آئے
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جنت کی بہت ساری چیزیں باتیں بتائی گئیں، جہنم کے خوفناک مناظر دکھائے گئے، اور واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا تھا میرے نبی آپ نے تو جسمانی معراج کر لی، آپ تو میرے پاس بنفس نفیس تشریف لے آئے ہیں، آپ کی امت کے لوگ مجھ تک رسائی کیسے حاصل کریں گے؟ ان کی رسائی کے لیے میں آپ کو نماز کا تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ ان کی معراج کیا ہوگی؟ وہ مجھ تک کیسے قرب کی سیڑھیاں طے کر سکیں گے؟ وہ مجھ سے کیسے ملاقات کر سکیں گے؟ تو ان کے لیے میں نماز کا تحفہ دے رہا ہوں، ان کے لیے میں نماز کا تحفہ دے رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو نماز تو اللہ کے نبی کا بھی فرمان، الصلاۃ معراج المومن، ایمان والوں کی معراج ہے۔ ایمان والوں کو جب اللہ سے ملاقات کا، ملنے کا، اللہ سے راز و نیاز کا دل چاہے نماز پڑھ لیا کریں، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ سے اپنے دکھڑے اپنی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں نماز کی شکل میں۔ تو نماز جو ہے وہ معراج کی شکل میں، اور معراج والے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کے لیے تحفہ عطا کیا گیا۔ اب جب آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، کیا تحفے میں ملا؟ فرمایا کہ نماز ملی ہے۔ کتنی؟ 50۔ کہا میری امت کے لوگ تو 2 بھی نہیں پڑھتے، آپ کی امت کے لوگ 50 کیسے پڑھیں گے؟ آپ کی امت کے لوگ 50 کیسے پڑھیں گے؟ میری امت کے لوگ تو 2 بھی نہیں پڑھ پاتے، تو واپس جائیں کم کروا کے آئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے ہیں، 5 کم ہوتی رہی، 9 چکر لگے، 9 چکروں میں 45 کم ہو گئی۔ اب پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنی بچی؟ کہ 5 باقی بچی۔ کہا میری امت کے لوگ 2 بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، آپ کی امت کے لوگ 5 کیسے پڑھیں گے؟ اور کم کروائیں۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے اللہ سے اور کم کروائیں؟ ادھر ظاہر اللہ سب چیزیں سن رہے تھے، تو وحی آ گئی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دی 5 ہیں، آپ کی امت کے لوگ پڑھیں گے 5، لیکن نماز ثواب میں 50 کا عطا کروں گا، ثواب 50۔ ہم نے جو دے دیا اس کو واپس نہیں لیا کرتے، ہم نے 50 دی تھی، کم کر کے 5 کر دیں۔ آپ کی امت کے لوگ پڑھیں گے 5 نمازیں، لیکن میں اجر اور ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، شفقت، 1 نماز پڑھی 10 نمازوں کا اجر مل گیا، 5 نمازیں پڑھی تو 50 نمازوں کا اللہ نے اجر عطا فرما دیا۔ یہ تو اللہ نے ہم پر رحم کھایا، شفقت کی، مہربانیاں کر دیں، تو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں، چیز یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نماز سے زیادہ کوئی اہم چیز ہوتی اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفہ عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نماز سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں تھی جو دینے کو تھی، نماز سب سے قیمتی تھی، اس وجہ سے یہی تحفہ دے دیا گیا۔ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو نماز کا جو ہے وہ اہتمام، نماز کا خیال اور نماز کی جو ہے پابندی، یہ کر لینا گویا کہ ایک ایمان والے کی معراج ہے، ایمان والے کی معراج ہے۔ تو بہرحال نماز کا تحفہ ملا۔ واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو میرا پیغام دے دینا۔ کہا جی کیا پیغام ہے؟ کہا اپنی امت والوں سے کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو چٹیل میدان بنایا ہے، یہاں بیل، بوٹے، درخت، باغات، محلات خود لگانے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر و عبادت، فکر، یہ ساری چیزیں وہاں ہمارے لیے محلات بناتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے جنت میں کھربہ کھرب ایکڑ اور کھربہ کھرب مربع کی شکل میں جگہ الاٹ کر دی ہوئی ہے، وہاں پہ باغات، محلات ہم نے خود بنانے ہیں۔ ایک دفعہ انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ 70 سال تک، 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، سایہ ختم نہ ہو۔ تو درخت کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دفعہ اللہ اکبر کہا، اللہ نے اتنا بڑا درخت لگا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اللہ نے درخت لگا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔
محل بنا رہے ہیں جنت میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص حق پر تھا، حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیا۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا بھائی بہن ناحق پر ہیں، زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں میرے ساتھ، میرا مال دبا گئے، کھا گئے، میرے پیسے کھا گئے، میرے ساتھ انہوں نے رشتوں کے لین دین میں زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، ناحق پر ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیا، معاف کر دیا، میں اللہ کا نبی جنت کے بیچ میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اپنا حق معاف کرنے میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں محل بنا دیتے ہیں، اور رسول اللہ اس کی ضمانت لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت لے رہے ہیں۔ تو ایسے جنت میں ہم نے محل بنانے ہیں، ایسے جنت کے اندر ہمیں اپنے لیے سوسائٹیاں بنانی ہیں۔ یہ اللہ نے جو سوسائٹیوں کا تصور دنیا میں دیا ہے، یہ وہی جنت کا اصل میں تصور ہے۔ تو یہاں کی سوسائٹیاں، یہاں کے محلات، باغات تو عارضی ہیں، فائدہ پہنچائیں نہ پہنچائیں، کام آئیں نہ آئیں، لیکن جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کی سوسائٹیاں، وہاں کے باغیچے ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حق والا اپنا حق چھوڑ دے۔ ایک آدمی ناحق پہ ہے، اس نے کسی کا پیسہ دبا لیا، ظلم زیادتی کر دی، لڑائی جھگڑا، ناحق پر لڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص ناحق پر ہے اور ناحق پر ہوتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھگڑا ختم کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، میں رونگ جا رہا ہوں اور میں ظلم زیادتی کر رہا ہوں، پھر بھی اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص ناحق پر ہو اور ناحق پر ہوتے ہوئے بھی وہ لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے معاملہ رفع دفع کر دے، تو میں اللہ کا نبی جنت کے کنارے پر اس کے لیے محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس کو بھی اللہ محل عطا فرما رہے ہیں، جو لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے بات کو رفع دفع کر دے۔ تو کتنا بڑا اللہ ہمیں اجر، کتنا اللہ نوازنے کے طریقے عطا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو ہم کئی محل بنا لیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ بخیل نہیں ہے، آپ پڑھتے جائیں، اللہ ہر 10 دفعہ پڑھنے پر جنت میں محل بناتے جائیں گے۔ اللہ تراویح کے ہر سجدہ پہ جنت میں ایک محل بناتے ہیں، تراویح کی ہر سجدہ پہ۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمارے ابا جان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا تھا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو بتا دینا جنت چٹیل میدان ہے، وہاں آبیاری ہم نے کرنی ہے، وہاں باغات محلات ہم نے خود بنانے ہیں، اور باغات بنانے کے اللہ نے طریقے بھی بتا دیے، سوسائٹیاں محلات بنانے کی بھی اللہ نے طریقے بتا دیے۔ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں، ذکر اذکار کرتے جائیں، حق پر ہیں تو حق پر ہیں پھر بھی چھوڑ دیں، ناحق پر ہیں لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے پھر بھی جھگڑے کو ختم کر دیں، اللہ تب بھی جنت کے اندر محلات بنا رہے ہیں، تب بھی جنت میں محلات روزانہ بنا سکتے ہیں، ہم روزانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے پیغام دیا تھا، اس پیغام کی ہمیں لاج رکھنی ہے اور اپنے لیے کوشش جنت کے اندر اپنے ساز و سامان کو تیار کرنے کی فکر کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو سردیوں کے دن تھے، بستر کو جس طرح گرم چھوڑ کر گئے تھے، واپسی پر بستر ویسے ہی گرم تھا، ویسے ہی گرم تھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا کہ کھربہ کھرب سالوں کی مسافت اللہ تعالیٰ نے آنن فانن میرے نبی کو کروا دی، وقت روک لیا گیا میرے نبی کے لیے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہاں پر ذکر کی گئی، بہت سارے واقعے معراج کے اس پر پیش آئے تھے، ظاہر ہے صرف اشارہ کرنا مقصد تھا، وہ واقعہ تو بتانا سارا مقصد نہیں ہے، نہ وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور ایسے ایسے میں ہو کر بھی آ گیا، تو حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ مکہ والوں سے اس واقعے کا ذکر نہ کیجیے گا، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو کرنا ہی ہے، میں تو یہ ذکر کروں گا۔ اب جب ذکر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں
کہ معاذ اللہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک آدمی خوش ہو کر ابوبکر صدیق کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا کہ آج محمد اور ابوبکر کی دوستی کو توڑا جا سکتا ہے. آج محمد نے ایسا جھوٹ بولا ہے کہ ابوبکر بھی پکڑ لیں گے, اس سے وہ آج بچ نہیں سکیں گے. ابوبکر کے پاس وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بتاؤ, اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس, پھر 7 آسمان, پھر عرش معلیٰ, پھر اللہ کا دیدار, جنت اور جہنم کی سیریں, اور پھر واپس بھی آگے, آپ یقین کرو گے؟ ابوبکر سے پوچھنے لگے کہنے والا کون ہے, کہنے والا کون ہے؟ کہا کہنے والا تمہارا دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صدقہ, انہوں نے سچ کہا, بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا, بالکل ایسے ہی ہوگا. اس موقع پر پھر ابوبکر کا لقب پڑا صدیق, تصدیق کرنے والے, ایمان بالغیب, غیب کی باتوں کو یقین کرنے والے, بن دیکھے اپنے نبی کی باتوں کو سچا کہنے والے. اس موقع پر پھر لقب پڑا ابوبکر صدیق, ہر چیز کے اندر پہل کرنے والا, اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والا. تو یہاں پر ابوبکر کی شان بھی ظاہر ہو گئی, یہ بھی ہو گیا. اور پھر یہاں پر یہ غیر مسلم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. ہوا کیا تھا کہ جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گئے, ہرقل کے پاس, تو ہرقل ابو سفیان سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے جو مکہ میں نبی کا ظہور ہوا ہے تو وہ کیسا سا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے تھے کہ میرے پاس بادشاہ روم کو وہ ٹریک کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے کوئی بھی بات نہیں تھی, کہ محمد تو سراپا اخلاق کے پیکر تھے, امین تھے, کبھی ان سے کوئی عیب ظاہر نہیں ہوا سوائے اس بات کے کہ میں معراج والا واقعہ ذکر کروں. تو جب میں نے معراج والا واقعہ ذکر کیا, یہ سوچ کر کہ روم کا بادشاہ کہے گا کہ اچھا یہ تو محمد نے چھوڑ دیے, جھوٹ سمجھے گا, تو جب میں نے اپنے گمان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ظاہر کرنے کے لیے واقعہ ذکر کیا, تو ہرقل کے سرہانے وہ بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم کھڑا تھا. تو وہ کہنے لگا اچھا یہ واقعہ پیش آیا, اس کا تو میں خود گواہ ہوں, میں خود گواہ ہوں. تو ہرقل نے کہا تم کیسے گواہ ہو؟ تو وہ روم کا جو پادری تھا کہنے لگا کہ جس رات مسلمانوں کا نبی معراج پہ جانے والا تھا تو اس رات بیت المقدس میں قیام کیے ہوئے تھا, اور میری عادت ہے جب تک رات کو بیت المقدس کے سارے دروازے نہیں بند کر لیتا تھا میں آرام نہیں کرتا تھا. تو میں جب دروازے بند کرنے گیا ہوں تو جو مرکزی گیٹ تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے اندر سے چوکیداروں کو بلایا, انہوں نے بڑا زور لگا کے بیت المقدس کے مرکزی گیٹ کو بند کرنا چاہا, تو وہ گیٹ کیا تھا, پہاڑ بن گیا, ہل ہی نہیں رہا تھا. تو ہم نے پھر مستریوں کو بلایا, تو وہ کہنے لگے کہ چھت کا بوجھ شیطیروں پہ پڑ چکا ہے, یہ دروازہ نہیں بند ہو سکتا. تو میں کہنے لگا یہ چھتوں کا بوجھ نہیں پڑا ہے, آج کی رات بیت المقدس کے دروازوں کو بند ہونے کی اجازت نہیں ہے, لگتا ہے آج کی رات یہاں مسلمانوں کے اور آخری نبی آنے والے ہیں جو یہاں سے معراج کی طرف جائیں گے, اس وجہ سے یہ دروازہ بند ہونے نہیں سکتا, اس کو اجازت نہیں. تو اس نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں اس رات, اور یہ تاریخ تھی, یہ علامتیں تھیں کہ جس رات دروازہ بند نہیں ہوا اس رات پھر مسلمانوں کے نبی جو یہاں پر آئے ہیں اور آسمانوں کی طرف چلے گئے. تو بہرحال جو ہے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے, اور بے شمار واقعات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں, مسجد اقصیٰ کے بارے میں الذی بارکنا حولہ, کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کر دی ہے. یہ جو شام کی سرزمین ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن بھی ہے, یہ قبلہ اول بھی تھا, یہاں نہریں پانی بہت فراوانی ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا کی ہے. اور قیامت میں جب دجال ہر جگہ قیامت سے پہلے گھومتا پھرے گا, دنیا کی 4 جگہوں پہ نہیں جا سکے گا, 4 مسجدوں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی, نہ مدینہ منورہ میں جا سکے گا, نہ ہی مکہ مکرمہ میں جا سکے گا, نہ ہی مسجد اقصیٰ میں جا سکے گا, اور مسجد طور میں جا سکے گا. یہ 4 مسجدیں ہوں گی جو دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گی, یہاں پر جو ہے وہ دجال کی رسائی نہیں ہوگی. یہ ذکر کیا. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایک عجیب آیت ذکر کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, اسراء میں,
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم کسی بستی کو، شہر والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی کو تباہ کرنے کا، عذاب میں مبتلا کرنے کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، ہم اس علاقے کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم مالداروں سے فساد شروع کرتے ہیں، مالداروں کو بگاڑ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، عیش و عشرت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ فحق علیہ القول، پس جب وہ عیش و عشرت میں پڑتے ہیں تو پھر ہمارے عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم سب لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، لوگوں کو، بستی والوں کو، شہر والوں کو، ملک والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ جو وہاں کے سرمایہ دار ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عیش و عشرت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور ان کی عیش و عشرت یہ اصل میں عذاب الہی کی علامت ہوتی ہے۔ اب وہاں کے اداکار، فنکار، وہ سب چیزوں کو بھول بھلیاں کر کے مالدار، جاگیردار وڈیرے وہ عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی میلے ٹھیلوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ابتدائی علامتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے کی۔ اور پھر دوسری طرف اشارہ آیت میں یہ کیا گیا کہ لوگ مالداروں کو دیکھ کر، جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا سا بنوں، میری اولاد بھی ایسی سی بن جائے۔ اب دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے، یہ جو اداکار، فنکار ہیں، ان کو دیکھ کر ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے بچے بھی اداکار بن جائیں، میرے بچے بھی فنکار بن جائیں، بہت پیسہ ملتا ہے، بہت عزت ملتی ہے۔ حالانکہ پیسہ عزت والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہیوں کا سبب اور سامان بناتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر جب ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دین کا جنازہ نکل جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی عیاشیوں کی وجہ سے ان پر تباہیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مالدار لوگ جو ہیں وہ جب کوئی ریت قائم کرتے ہیں گناہ کی تو غریب طبقہ دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، ویسا بسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ غریب اپنی خواہشات ویسے سے تو پوری نہیں کر سکتا مالداروں کی طرز کے اوپر، لیکن وہ اپنے اخلاق بگاڑ بیٹھتا ہے، اپنا کردار بگاڑ دیتا ہے، اپنے دین کی سودی بازی کر دیتا ہے، اپنا دین بیچ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ غریب و مالداروں کو ایک جیسا کر کے سب پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو حکم بھیج دیتے ہیں عیش کرنے والوں کو، وہاں کے مالداروں پر، پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مالدار اور قوم کے بڑے سردار غلطیوں کی طرف چل پڑے ہیں، عیاشیوں کی طرف چل پڑے ہیں، تو یہ عذاب الہی کی علامتیں ہیں، یہ عذاب الہی کی علامتیں ہیں۔ تو قوم کے بڑوں کو بھی وہ اس سے بچنا چاہیے، بچنے کی تدبیریں کرنی چاہیے، نیکی کی طرف آنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ قوم کے بڑے اگر غلط روش پہ چل پڑے تو چھوٹے اس طرف کو چلیں گے، پھر عذاب سے بچ کوئی بھی نہیں پائے گا۔ اللہ بعضوں کی دلوں کو بعض کے ساتھ خلط ملط کر دیں گے، عذاب سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ آداب ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ ہم لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ زمین میں فساد کریں گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو پھر ہلاک بھی کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کو کئی دفعہ اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ ایک دفعہ انہوں نے
اللہ کے نبی برحق تھے حضرت شعیع علیہ السلام، ان کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بخت نصر کو یہودیوں پر مسلط کیا، اور انہوں نے پھر یہودیوں نے بنی اسرائیل کے سارے علماء کو، رؤساء کو قتل کر دیا، تورات کو جلا ڈالا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور تقریباً ان کی ساری عورتوں کو باندی بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر انہوں نے توبہ طائب کی، یہودی دوبارہ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کو ان پر بھیجا، تو انہوں نے پھر حضرت ذکر یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خردوس نامی ایک بادشاہ کو بھیجا، اور اس نے پھر ان کو دوبارہ نیست و نابود کر دیا۔ تو یہودیوں کی تاریخ ہے، یہودیوں کی تاریخ ہمیشہ سے یہ چلی آ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر کسی کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا ماضی قریب میں ہٹلر یہ خدائی کوڑا بن کر ان پر برسا تھا، اور انہوں نے، ہٹلر نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا، کئیوں کو زندہ جلا دیا، اور آج کل پھر یہودیوں کا فتنہ عروج پہ ہے۔ ساری دنیا میں بگاڑ کا سبب یہ لوگ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، کس شکل میں اللہ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برساتے ہیں، کہ قرآنی تاریخ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے، انسانی تاریخ بھی گواہ ہے۔ جب کبھی یہودیوں حد سے آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے انسانیت کے اوپر حد سے زیادہ ظلم ڈھانا شروع کیے ہیں، خلق خدا کو تنگ کرنا شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو ماضی کریم میں ہٹلر کے ذریعے یہودیوں کو ہلاک کیا تھا، اب یہ پھر بڑھتے جا رہے ہیں، ساری دنیا کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں۔ تو اب انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کس شکل میں ان کے اوپر عذاب برسائے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب اور اخلاق ذکر کیے ہیں، کہ اجتماعی زندگی کے آداب اور اخلاق کیا ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم کی وہ تقریباً 13 اسلامی آداب ذکر کیے ہیں، اور یہ 23 نمبر سے 39 نمبر آیت تک یہ سارے آداب، میں صرف اشارہ کرتا جاتا ہوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور وہ مجھے سورہ کہف کی اہم چیزیں ذکر کرنی ہیں، تو یہاں پہ صرف اشارہ کر دوں میں، آپ تفسیر میں باقی ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا۔ کہ ایک تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ بنانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بعد والدین کو لے کر آ رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ساتھ ہی والدین کے آداب اور حقوق ذکر کر، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے بعد اگر بندوں میں سے کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ میں نے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ رکھا ہے، ماں باپ کا حق سب سے زیادہ رکھا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ بچے بات بات پہ اپنے باپ کو ناراض کرتے ہیں، باپ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں تمہیں کیسے پتہ چلے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ایک آسان سا نسخہ یہ پتہ چلانے کا کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ آسان سی علامت۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس کا ابا راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا ابا اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے، رب بھی ناراض ہے۔ تو بہرحال بے شمار وہ فضائل ہیں ماں باپ کی فرما برداری کے، اور بے شمار چیزیں ہیں، وہ یہاں ذکر کرنے کا وقت شاید اب نہیں ہے۔ کچھ بڑھاپے کے آداب بتائے ہیں۔ انسان جوانی میں جب ماں باپ چل رہے ہوتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں، والدہ خدمت کرتی ہے اولاد کی، باپ کما کے دے رہا ہوتا ہے، تب حالات اور ہوتے ہیں۔ اور جب ماں باپ پہ بڑھاپا آتا ہے، والدہ چارپائی پر آ جاتی ہیں، والد بوڑھے بستر پر آ جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں عام طور پہ مزاج بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وقت کی رعایت کرتے ہوئے احکام دیے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اف جو ہے نا،
اف اف کا کلمہ ہوں کہہ لیں، اور ہر ایک اپنی ہاں جی ایسے اونچا سا بول دینا۔ اف تو عربی کا ہے، اردو میں تو ہم ہوں کہہ لیں گے، یا ہاں جی ایسے جھڑک کے بولنا، یہ کلمہ۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اف کا کلمہ یہ سب سے کم درجے کا ہے، اگر اس سے کم درجے کا کوئی کلمہ ہوتا تکلیف پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہ ذکر فرما دیتے۔ اس سے کم درجے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے اف کا، تو ہوں جس کو ہم اردو میں ہاں جی ہوں جی یہ کہہ دیتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں اف بھی نہ کہو۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھٹکو نہ، ڈانٹو نہ، کسی بات کے اوپر ان کے اوپر غصے کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 3 حکم دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، گفتگو کے آداب سکھائے کہ ان سے پیار اور محبت والا لہجہ اپنانا، پیار اور شفقت والا لہجہ اپنانا۔ جیسے وہ بچپن میں تمہارے ساتھ بیٹا بیٹا کرتے نہیں تھکتے تھے، بیٹا بیٹا بلاتے نہیں تھکتے تھے، ماں باپ پر کچھ بھی بیتتا، دکھ میں بھی ہوتے، لیکن اولاد کو پیار کے ساتھ بلایا کرتے تھے، تو بڑھاپے میں ماں باپ کو بھی پیار کے ساتھ بلانا، ادب کے ساتھ بلانا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ چوتھا حکم وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ تو اللہ نے حد ہی کر دی، یہ الفاظ استعمال کیے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی کے پروں کو ان کے سامنے جھکا دیا کرو۔ یہ تعبیر دی ہے کہ جب شکاری پرندے کا شکار کرتا ہے اور پرندہ جب زمین پر گرتا ہے چھرا کھانے کے بعد، تو زمین پر اپنے پروں کو پھچا دیتا ہے۔ جب آپ نے چڑیا کا، گلشن کا اور جو فاختہ کا شکار کیا ہو نا، وہ جب زمین پر گرتی ہیں تو اپنے پروں کو ایسے پھیلا دیتی ہیں، پروں کو بچھا دیتی ہیں، تو وہ پروں کو پھیلا کر کہہ رہی ہوتی ہیں یہ پرندے، وہ شکار کرنے والے، اب ہم تیرے حوالے ہیں، تو نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لے، ذبح کرنا ہے ذبح کر دے، بغیر ذبح کیے مارنا ہے مار دے، ہم تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ اولادوں سے کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پروں کو ایسے پھیلا لو، ایسے بے بس بن جاؤ، ایسے عاجزی اختیار کرو جیسے چھرا کھا کر پرندہ گر کے اپنے شکاری کو کہہ رہا ہوتا ہے اب ہم تمہارے حوالے ہیں، جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لو۔ یہ اللہ تعبیر دے کے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح ادب سے پیش آؤ۔ اور 5واں حکم کیا دیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرتے رہا کر ان کے لیے کہ اللہ ان کے اوپر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں یہ میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا کرتے تھے، مجھے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے، مجھے گھماتے نہیں تھکتے تھے، مجھے پالتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، یا اللہ جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا تو بھی ان کے ساتھ ایسا رحم والا معاملہ فرما۔ تو بہرحال یہ 5 حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ سنا بھی دیے ہیں۔ اور یہاں آپ کو میں وہ واقعہ بھی سنا دوں، بہرحال آئی گیا ہے ذہن میں، جو امیہ بن سلط نے ذکر کیا ہے، اور امام قرطبی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ ایک باپ جو ہے، باپ اپنے والد کی کمائی کھا جایا کرتے تھے۔ باپ پہ بڑھاپا آیا، بیٹا جوان ہوا، جوان بیٹا گھر میں جو کچھ گندم لے کر آتا، کھجوریں لے کے آتا، بوڑھا باپ کھا جایا کرتا تھا۔ بیٹے کو بڑا غصہ آیا کہ میں کماتا ہوں میرا باپ کھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا باپ ہے نا، میرا مال کھا جاتا ہے، بغیر پوچھے کھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اس کے ابا کو بلا کے لائیں۔ صحابہ اس نوجوان کے ابا کے گھر گئے، جا کر آواز دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب یہ گھبرا گئے، یہ والد جو ہیں گھبرا گئے کہ حضور مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت کی ہے کہ میرا ابا وہ میرا مال کھا جاتا ہے، تو رسول اللہ نے تمہیں طلب کیا۔ اب یہ باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ظاہر ہے باپ کے دل میں خیالات کا سمندر امڑ آیا، اور باپ نے اس وقت ایسے اشعار کہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے، اور وہ اشعار جبرائیل نے بھی سنے، اللہ نے بھی سنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے۔ غزوتک مولودا ومنتک یافیا،
تعلو بما اجنی علیک وتنہلو، یہ ایک پورا قصیدہ ہے اشعار کا جو اس صحابی نے اس وقت کہے۔ ادھر اللہ نے جبرائیل کو دوڑایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہیں جب وہ بوڑھے صحابی والد آئیں تو ان سے پہلے وہ اشعار سنیں جو انہوں نے دل میں کہے ہیں، دل میں کہیں۔ وہ کہ اب وہ آئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی پہلے وہ اشعار سناؤ، وہ اشعار سناؤ۔ وہ کیا تھے؟ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میرے رب نے مجھے سب بتا دیا۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میرا تو پہلے یقین تھا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا رب تو آپ کو دلوں کی باتیں بھی بتاتا ہے، میرا یقین اور بڑھ گیا۔ کہا اچھا اشعار سناؤ۔ اشعار کیا تھے؟ اب وہ انہوں نے اشعار سنائے۔ اب باپ جب گھر سے نکلا ہے نا تو یہ خیال اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، اس کا آپ کو مفہوم سناتا ہوں۔ وہ باپ کے ذہن میں خیال چل رہا تھا، وہ کہنے لگا بیٹا جب تو پیدا نہیں ہوا تھا ہم اللہ سے تیرے پیدا ہونے کی دعائیں کرتے تھے، جب تو پیدا ہو گیا تو میں نے تیرا عقیقہ بھی کیا، شکرانے کے طور پہ تجھ سے بلائیں ٹالنے کے لیے بکروں کو بھی ذبح کیا، اور تجھے تیری خوشیاں بھی منائی، جو ہم سے ہو پڑتا تھا کیا، اور جب تو تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوا تو میں تجھے لیے پھرتا تھا، جب تک رات کو تو سو نہیں جاتا تھا ہم سو نہیں پاتے تھے، تو جاگتا ہم بیدار ہو جاتے، تیرے سونے پہ سویا کرتے تھے، تیرے جاگنے پہ جاگ جایا کرتے تھے، تو خوش ہوتا ہمارے گھر میں خوشیاں آ جایا کرتی، تو پریشان ہوتا ہمارا گھر ماتم کنا بن جایا کرتا تھا، میں تجھے گود میں اٹھا کے پھرا کرتا تھا، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا میں 20 دفعہ بتا کے نہیں تھکتا تھا، تو ایک دفعہ پوچھتا میں 20 دفعہ بتایا کرتا تھا، تیرے پوچھنے پر بھی میں اکتاتا نہیں تھا، پریشان نہیں ہوا کرتا تھا، پھر میں تیری انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، تو جس چیز کا سوال کرتا میں پوری کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، تو کچھ اور بڑا ہوا ہم نے تیری شادی بھی کروائی، تیرے لیے ہم نے ولیمے کا انتظام بھی کیا، پھر تو کچھ اور بڑا ہوا تو میں سوچنے لگا کہ آج میرا بیٹا میری بیساکھیاں بنے گا، جیسے میں بچپن میں انگلی پکڑ کے تجھے چلایا کرتا تھا میرا بیٹا یہ مجھے چلایا کرے گا، میرا سہارا بنے گا، جیسے تجھے میں کھلایا کرتا تھا ہم نے سوچا تو مجھے کھلایا کرے گا، لیکن آج تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، اور اگر میں تیرا مال کھانے لگا ہوں تو اللہ کے نبی کے دربار میں جا کے میری شکایتیں لگا رہا ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں گزر رہے تھے۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشعار سنے تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑا اور گریبان سے پکڑ کے فرمایا قم، کھڑا ہو جا، انت ومالک لابیک، تو بھی تیرا سارے کا سارا باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، چل جا یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے پھر اتنی عزت اور کرامت کی کہ ساری زندگی اولاد کے لیے یہ کولو کے بیل بن جاتے ہیں، چکی کے پاٹ بن جاتے ہیں، اور وہی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا حق ان کا رکھا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا اللہ نے ثواب بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنی ماں اور باپ کو دیکھا خوش ہو کر، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ دیکھنے پر ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر دفعہ دیکھنے پر ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ تو بہرحال یہاں پہ والدین کے ساتھ بھلائی کا کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو وہ یہاں پہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حق ادا کرنے کا کہا، چوتھا مال کو فضول خرچی میں نہ اڑانے کا کہا۔ مال کو فضول خرچی دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جائز جگہ پہ ضرورت کے مطابق مال خرچ کرنا، یہ تو جائز ہے، ایک ہے جائز جگہ پہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ ہے اسراف، فضول خرچ، یہ بھی حرام ہے۔ شادی کے موقع پر ضرورت تھی کہ 50,000 کے جوڑے سے دلہن کا لباس آ سکتا تھا، لیکن 2 لاکھ روپے کا لے کر آئے ہیں، یہ اسراف ہے، اور اسراف کرنے والے اللہ کی نظروں سے گرے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والے میری نظروں سے گر گئے، اللہ کی محبت کے حقدار نہیں رہے۔ تو اسراف کی تعریف سمجھ لیں، اسراف کی تعریف ہے کہ جائز جگہ پر، جگہ بھی جائز ہے، ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ گھر میں 5 بلب کی ضرورت ہے لیکن آپ نے 50 جلائے ہوئے ہیں، 5 بلب سے 7 بلب سے گزارا ہو جاتا ہے، آپ نے جو 50 لگائے ہیں یہ اسراف ہے۔
شادی بیاہ کے موقع پہ 1 لاکھ روپے کے جوڑوں سے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ 5 لاکھ روپے کے جوڑے لے کر آ رہی ہیں، یہ اسراف ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ جس لباس میں میری رخصتی ہوئی، مدینہ منورہ کی 50 بچیوں کو اس لباس کے اندر بیاہا گیا، 50 بچیوں کو۔ اور ہم اللہ معاف فرمائے، ہر شادی کے موقع پہ نیا نیا لباس، ہر شادی کے موقع پہ نیا نیا جوڑا، بھائی کی آئی، بہن کی آئی، سہیلی کی، بھتیجے بھانجے کی آئے، نئے کپڑے ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، بناتے رہیں کپڑے، جتنے مرضی بنانے، لیکن اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ ان سے محبت ختم کر دیتا ہے، اسراف کرنے والوں سے۔ تو جو اتنا خرچہ ہم ایسے موقع پر کرتے ہیں، یہی پیسہ جو اگر کوئی خاتون بچا لے اور دل بڑا کر کے کہہ کہ نہیں، میرے لیے اگر میرے بھائی کی طرف سے، خاوند کی طرف سے، باپ کی طرف سے کپڑوں کی مد میں 1 لاکھ روپے کا بجٹ ہے، میں 50,000 کے کپڑے بنوا لوں گی، باقی کے 50,000 اپنی کسی سہیلی کو دے دوں گی، باقی کے 50,000 اپنی کسی غریب کزن کو دے دوں گی، باقی کے 50,000 اور میں کسی کو دے دوں گی جو اس کے خوشی کے موقع پر کام آ جائیں گے، تو اللہ کتنا راضی ہوگا، اللہ کی محبت کی وہ خاتون کتنی حقدار بنے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اگر 1 لاکھ کا بجٹ ہے، 1 لاکھ میں کپڑے نہیں بنتے، مجھے تو 2 لاکھ کے کپڑے سلوانے چاہیے، کہ سلواتے رہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، جتنے مہنگے کپڑے سلوائیں گے اتنا ہی حساب دینا اللہ کو مشکل ہو جائے گا، سلواتے رہیں۔ اللہ دنیا میں کسی کو پکڑتا نہیں ہے، اللہ دنیا میں کسی کو سزا نہیں دیتا ہے، اللہ آخرت کے لیے سب کچھ جمع کر کے رکھ رہا ہے، اللہ یہ ساری ویڈیو ہماری چلائیں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ تو دوسرا جو ہے وہ اسراف میں نے بتایا کہ جائز جگہوں پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اور تیسرا ہے تبذیر۔ تبذیر کیا ہے؟ تبذیر کا مطلب ہوتا ہے ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا، جہاں شریعت نے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ شادی بیاہ کے موقع پہ مووی میکر کو بلا کے اس کو پیسے دینا، یہ تبذیر ہے۔ حرام مہندی کی رسومات پر، ڈھول کی رسومات پر حلال پیسے کو لگانا، یہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو ناجائز جگہوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، یہ تو نرے شیطان ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شیطانوں کا بھائی کہہ رہا ہے، تبذیر کرنے والے۔ تو ہم اللہ معاف فرمائے اپنا کتنا پیسہ ناجائز جگہوں پہ بھی خرچ کر جاتے ہیں، جہاں خرچ کرنے کا جواز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے، دکھلاوے پہ خرچ کرتے ہیں، نمود و نمائش پہ خرچ کر دیتے ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں پر وہ جہاں نہیں لگانا تھا وہاں ناجائز ہندوانہ رسومات پہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ تبذیر ہے، یہ تبذیر۔ اور تبذیر والے کیا ہیں؟ میں نے عرض کر دیا کہ تبذیر والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ تو اپنی ذات پہ پیسہ کم لگانا، خلق خدا پہ پیسہ زیادہ لگانا، یہ ہے اصل بات، یہ ہے مزے کی بات۔ اور یہ لوگ پھر کیا ہیں؟ اللہ بڑا نوازتا ہے، اللہ بڑا نوازتا، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، حضور کے پاس ہوتا تھا تو دے دیتے تھے، نہیں ہوتا تو کسی کی طرف ریفر کر دیا کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کی طرف، عثمان غنی کی طرف۔ تو ان صحابی سے کہا جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں دیں گے۔ یہ حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے، بیوی سے کہہ رہے تھے اللہ کی بندی، تو نے رات چراغ کی بتی کیوں بڑھا دی؟ چراغ کی بتی بڑھا دی، وہ تیل زیادہ پی گئی، اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ ساری رات دیا جلتا رہا، چراغ کی بتی تیل زیادہ پی گئی، تیل زیادہ پی گئی۔ اب یہ صحابی جو سن رہے تھے واپس ہو گئے کہ یہ کیسے آدمی ہیں، یہ تو بیوی کے ساتھ چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پہ لڑ رہے ہیں، یہ ہمیں کیا دیں گے، ہمیں کیا دیں گے؟ واپس ہو گئے۔ اتفاق سے حضرت عثمان غنی باہر نکلے تو دور کسی شخص کو جاتے دیکھا، آواز دی، کون ہو، کیوں آئے تھے؟ کہا جی اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیجا تھا پیسوں کے لیے، لیکن آپ تو اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے، میں واپس چلا گیا۔ کہا ٹھہرو۔ اندر گئے، ایک تھیلی لا کر دی جو دیناروں سے، سونے کو سکوں سے بھری ہوئی تھی، وہ اس کی ساری زندگی کے لیے کافی تھا، اتنا صدقہ اس کو دیا،
وہ کہنے لگا کہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، بیوی کے ساتھ تو چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پہ لڑ رہے تھے، مجھے اتنا پیسہ کیوں دیا؟ فرمانے لگے جو بیوی کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو تجھے پیسہ دیا وہ ہم نے اللہ سے حساب لینا ہے۔ اور جب اللہ کو حساب دیا جاتا ہے نا، اسی طرح بخل سے کام لیا جاتا ہے، اور جب اللہ سے حساب لیا جاتا ہے تو اسی طرح سخاوت کرنی چاہیے، اسی طرح سخاوت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مکرم کہلائے، معزز کہلائے۔ حضرت عثمان غنی کے ایک واقعہ ذہن میں آگے سنا دوں۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، ان کے بعض روایات میں کہ 100 اونٹ، بعض میں کہ 1000 اونٹ، مختلف روایتیں ہیں، ملتی ہے کہ وہ آئے سامان سے لدے پھدے، سارے تاجر آ گئے، ایک ایک روپے کے اوپر ایک ایک روپیہ نفع دے رہے ہیں، ایک ایک روپے پر ایک ایک روپیہ نفع۔ انہوں نے کہا تھوڑا ہے، مجھے زیادہ ملتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم 2 روپیہ نفع دیں گے، کہ مجھے زیادہ ملتا ہے۔ 5 روپے نفع تک کی بولی لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہے نیلے آسمان والا جو مجھے ایک کے بدلے میں 10 کا وعدہ کم از کم ہے، 10 سے زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے، تو میں دوں اس کو دوں؟ تو کہنے لگے جی کہ پھر تو آپ اسی کو دے دیں جو ایک کے بدلے میں 10 روپے کا نفع کم از کم دیتا ہے، زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے۔ فرمانے لگے میرے سارے اونٹ مدینہ منورہ کے لوگوں پہ صدقہ ہیں، یہ مال بھی صدقہ ہے۔ اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیے گئے، مال تقسیم کر دیا گیا۔ رات کو حضرت ابن عباس خام میں دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ عمدہ قسم کا لباس پہنے ہوئے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے ابن عباس آج عثمان نے ایسی سخاوت کی ہے، اللہ کو عثمان کی سخاوت بڑی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عثمان کی سخاوت کے بدلے میں جنت میں ایک حور پیدا کر کے عثمان کو اس سے نکاح کیا ہے۔ سارے انبیاء عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، سارے انبیاء عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ خرچ کرنے والوں پر پھر بڑا عطا کرتا ہے، بڑا نوازتا ہے۔ اللہ نسلوں کو نحال کر دیتا، اللہ نسلوں کو عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ گے تو میری نظروں سے گر جاؤ گے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں نہ بخل کرو، نہ اتنا ہاتھ کھلا رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ پھر چھٹا حکم دے رہے ہیں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جیسے یہ عرب کیا کرتے تھے، فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل کیا کر دیا۔ جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، جانداروں کو ناحق قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں 9واں حکم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ 10واں ناپ تول پورا کیا کرو۔ 11واں جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، خواہ مخواہ باتوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، بتنگڑ نہ بنا لیا کرو۔ اور نمبر 12 زمین پر اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 احکامات یہاں پر ذکر کر دیے ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیے۔ پھر آگے چل کر سورہ کہف شروع ہو جاتی ہے، بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں۔ نماز تہجد کا بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد کے اس کے اندر اہمیت اور فضائل بھی آ گئی۔ تہجد کے بڑے فضائل ہیں۔ تہجد کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ یہ سو کر اٹھنے کے بعد کی نماز ہے۔ یاد رکھیں ساری رات ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد، لیکن افضل وقت اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے 6 حصے ہوتے ہیں، 6 حصے، مغرب کے بعد سے صبح صادق تک رات کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ تو جو آخری حصہ ہے جسے عام طور پر ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، یہ تہجد کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، صدائیں لگتی ہیں، ندائیں لگتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا، ہے کوئی اپنا رزق بڑھوانے والا، ہے کوئی اپنی حاجتیں پوری کروانے والا۔ تو یہ بہترین وقت ہے۔ اب تہجد کی جو رکعتیں وہ 8 بھی ہیں، ہمت ہو تو انسان 8 پڑھ لے، اور 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھنے میں زیادہ الجھن محسوس ہوتی ہے اور پریشانی محسوس ہوتی ہے، انسان 2 رکعتیں ادا کر لے، 2 کے بعد باقی لمبی لمبی دعائیں مانگ لے، لمبی لمبی تلاوت کر لے، لمبی لمبی دعائیں مانگ لے، تو 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت تک یہ تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں رمضان میں چونکہ ہم صبح سحری میں سارے الحمدللہ اٹھتے ہیں، تو رمضان میں کوشش کیا کریں کہ سنت پر عمل ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیں،
مرد تو وطر مسجدوں میں پڑھ کے آتے ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، وطر نہ پڑھیں۔ صبح جب سحری میں اٹھیں تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جو اللہ توفیق دے پڑھ لیں، اس کے بعد وطر پڑھیں۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ وطر آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم باقی سارا سال تو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، رمضان میں ہو سکتا ہے، عورتیں بطور خاص کر سکتی ہیں کہ عورتیں اکیلے نماز جو اگر پڑھتی ہیں تو وہ اپنے عشاء پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وطر آخری نماز وطر آخری میں پڑھیں، اس کے بعد فجر کی اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے اپنے اپنے معمولات کریں۔ تو یہ جو ہے وہ تہجد کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کی تھی۔ یہاں جو ہے انبیاء اور صلحاء امت کی شفاعت قبول ہوگی، تہجد والوں کے لیے بڑے فضائل آئے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی شفاعت تہجد والوں کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقام محمود بھی عطا فرماتے ہیں، یہ بڑا بلند بالا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ تہجد والوں کو عطا فرمائے گا۔ بہرحال تہجد والوں کے بہت سارے فضائل ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ سورہ کہف جو ہے اس کے بہت سارے خصوصیات بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، اور میں کچھ روایت آپ کو سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ جس نے پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں سورہ کہف کی تو یہ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ دجال کے فتنہ وہ ہے جس سے ہر نبی نے امت والوں کو ڈرایا ہے، جس سے بچنے کی طاقت مجھ میں اور آپ میں نہیں ہے، اللہ ہی بچائیں تو بچے گا، انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اپنے سورہ کہف کی 10 آیتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، جس نے 10 آیتیں یاد کر لیں اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، یہی فضائل جو ہیں وہ آخری 10 آیات کے متعلق ہیں، تو پہلی 10 آیتوں کے متعلق بھی، آخری 10 آیت کے متعلق بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے آسمان اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کتنی فضیلت ہے جمعہ کے دن اہتمام کرنا کہ اللہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیں گے اور آسمان تک نور بلند کر دیں گے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا وہ 8 دن تک ہر فتنہ سے معصوم کر دیا جائے گا، ہر 8 دن تک ہر فتنہ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے فتنوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی ہے اور 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں، جس سے اس کی عظمت اور شان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے بطور استقبال کے یہ صورت لے کر اترے ہیں، تو جس سے صورت کی اہمیت شان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو سورہ کہف کو جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام بنائیں، اس کی 10 آیتیں اپنے بچوں کو یاد کروا دیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ سورہ یہ کہف کا شان نزول کیا ہے؟ اصل میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ پریشان ہوئے تو انہوں نے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یہ مدینہ منورہ کے یہود کے جو علماء تھے ان کے پاس بھیجا کہ یہ علم والے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ آپ تو چونکہ اہل علم ہیں، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آ کر نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو کیا علامت ہے، یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، کیا کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو، محمد سے کہو کہ ایک تو ان جوانوں کا قصہ بتاؤ جو بہت سالوں پہلے شہر سے بھاگ گئے تھے، پھر ان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ واقعہ تو آسمانی کتابوں کے اندر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر وہ واقعہ سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کرنا کہ وہ شخص کا حال بتاؤ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا،
جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا اس کا کیا قصہ ہے؟ اور تیسرا روح کے بارے میں بتاؤ کہ روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے۔ اگر دو چیزوں کا جواب دے دیں، تیسرے کے بارے میں خاموش رہیں، تو سمجھنا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر مشرق مغرب والے یعنی ذوالقرنین کا قصہ سنا دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر غار والوں کا قصہ سنا دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ روح کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ یہ جب واپس آئے ہیں اور یہ سارے کے سارے جمع ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ سوال لے کر آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال سن کر کہا کہ میں کل اس کا جواب دے دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لوگ واپس چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالوں کے کیا جواب دوں۔ تو وعدے کے مطابق اگلے دن یہ سارے لوگ آگے ہمیں جواب دیں، لیکن حضور نے چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو 15 دن تک نہ جبرائیل آئے نہ ہی وحی آئی۔ اب قریش مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب حضور نے کہا تھا کہ کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانا چاہا کہ انشاءاللہ کہنا اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے اور آئندہ اپنے کام بنانے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ میرا نبی بھی انشاءاللہ نہیں کہہ رہا تو میں اس کے لیے بھی وحی کو روک لیتا ہوں۔ 15 دن نہ جبرائیل آئے نہ وحی آئی اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ذرا آپ تصور کریں کتنا مشکل اتنے عظیم انسان شخص کے لیے ہم اپنی بات نہ پوری کر پائیں نا، لوگ مذاق اڑائیں، ہمارا لوگوں کو سامنے آنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت مجسمہ پیکر، اور اب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور اللہ نے پوری سورہ کہف تفصیل کے ساتھ اتار دی، اور اس میں جو ہے وہ سارے واقعات ذکر کر دیے گئے ہیں، غار والوں کا واقعہ بھی، حضرت موسیٰ خضر کا واقعہ بھی، اور سارے قصوں کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اور پھر یہ آیت بھی اتار دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کل آپ نے کوئی کام کرنا ہو، کسی کام کا پروگرام ہو، تو کبھی بھی نہ کہیں کہ میں کل کروں گا بغیر انشاءاللہ کے۔ انشاءاللہ ضرور کہا کریں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کام کے اندر مدد پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کی عادت ہمیں بھی بنا لینی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اصل میں ہمیں سمجھانا اور بتلانا مقصود ہے، قیامت تک انسانوں کو یہ احکامات کا پیغام دینا مقصود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش مقصود نہیں تھی، ہمیں بتانے کے لیے کہ میرا نبی بھی اگر انشاءاللہ نہیں کہہ رہا، ہم اس سے بھی وحی کو روک لیتے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو اگر انشاءاللہ کے بغیر اپنے کام مکمل کروا لو۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ ترغیب دی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ میں مختصراً آپ کے سامنے یہ واقعات ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ کہف، اصل میں سورہ کہف کے اتنے فضائل کیوں، یہ بات بھی آپ سن لیں، اور دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے سورت جو ہے وہ اتنی اہم کیوں ہے، اس کے فضائل اتنے کیوں ہیں، یہ ایک اہم چیز ہے، یہ اہم بات ہے یہاں پر۔ اصل میں سورہ فاتحہ، یہ سورہ کہف ساری کی ساری عقل پرستوں کے خلاف ہے، مادہ پرستوں کے خلاف ہے۔ اس میں ساری وہ باتیں اور واقعات ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتے ہیں، عقل کے خلاف ہیں، اور ہماری عادت ہے مادے کے پیچھے چلنے کی۔ ہم میٹیریلسٹ ہو چکے ہیں، مادہ کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، پیسوں کے، ساز و سامان کے، چیزوں کے۔ اور اللہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو وہ مادہ پرست ہوگا، اس کے ہاتھ میں زمین کے خزانے ہوں گے، رزق کے خزانے ہوں گے۔ جو لوگ تو ظاہر کو دیکھ کر چلتے ہیں، وحی پر ایمان اور یقین کم ہے، وہ سارے کے سارے دجال کے ہاتھوں میں شکار ہو جائیں گے، سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دجال آ کر نہ پہلے قحط کر دے گا، دنیا میں اللہ قحط برسا دیں گے، تو دجال جو ہے وہ رزق کے خزانے ہاتھ میں لیے پھرے گا، جہاں جہاں جائے گا اس کے ساتھ گودام ساتھ چلیں گے۔ تو وہ لوگوں سے کہے گا میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، مجھے خدا بناؤ، میں تمہاری روزی روٹی کو تنگی کو دور کر دوں گا، تمہیں دوں گا۔
تو جو لوگ تو ظاہر کو دیکھ کر چلتے ہیں، جدھر کی ہوائیں وہاں ہو لیے، جیسا سمو ویسی سی تھپیڑ کہتے ہیں نا، جیسے سی ہوائیں وہاں ہو لیے، تو وہ سارے کے سارے لوگ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ وحی کیا کہہ رہی ہے؟ تو دجال جنت بھی دکھائے گا، جہنم بھی۔ ظاہر کہہ رہا ہے کہ اس کی جنت بڑی مزیدار ہے، نعمتیں، لیکن آسمانی علم اور وحی بتا رہی ہے کہ نہیں، اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ تو جو لوگ تو غیب پر ایمان یقین رکھتے ہوں گے، اللہ نبی پر ایمان پختہ ہوگا، وہ دجال کو کہیں گے تو کافر ہے اور ہمیں تیرا رزق نہیں چاہیے، ہمیں تیری جنت بھی نہیں چاہیے، تو راندہ درگاہ ہے، تو شیطان کا آخری مور اور ہتھیار ہے، تو دجال ہے، تو کافر ہے، ہم تیری بات نہیں مانتے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، ہمارا تو اپنے اللہ اپنے نبی کے اوپر یقین ہے، ہم تیری ظاہری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکے کی چیزیں ہیں، تیری جہنم کے اندر جانا پسند کرتے ہیں جو اصل میں جنت ہے۔ تو جو لوگ تو ظاہر سے بغاوت کریں گے، ظاہری چیزوں کا انکار کریں گے، وہ تو دجال کے فتنوں سے بچ کے مسلمان رہیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو ظاہر کے اوپر دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، چیزوں کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں، ایمان کے سودے بازی کر لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے دجال کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ غیب کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ 309 سال تک سوئے رہنا عقل میں نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ خضر کے واقعے سارے کے سارے عقل کے خلاف ہیں۔ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ عقل میں نہیں آتا کہ یاجوج ماجوج اللہ کی مخلوق ہے، زمین پر موجود ہے، اور زمین پر حضرت ذوالقرنین نے ایک بند باندھ کر ان کو قید کر دیا ہوا ہے۔ ساری سائنسدان، سارے سیٹلائٹ مل کے بھی یاجوج ماجوج کا پتہ نہیں لگا پا رہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہے۔ تو عقل میں یہ باتیں نہیں آتی، عقل پرستوں کے، سائنسدانوں کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ ہمارے قرآن نے کہا ہے، ہمارے نبی کے فرمان میں ہم کہتے ہیں کہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو سورہ کہف پڑھے گا تو اس کا یقین غیب پر زیادہ پختہ ہوگا، اس کا یقین وحی کے اوپر زیادہ آئے گا، وہ اپنے بچوں کو غیب کے تذکیرے سنائے گا، وہ اپنے بچے کو ظاہر سے نکالے گا، نسلوں کو ظاہری دھوکے سے نکال کر باطنی وحی کے علم کی طرف لے کر آئے گا۔ تو جو لوگ ایمان یقین کے اندر پختہ کار ہوں گے، غیب پر یقین رکھتے ہوں گے، وہی نجات پا سکیں گے، باقی جو ہے سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اتنے فضائل ہیں، دجال سے بچانے والی ہے کہ یہ ساری کی ساری صورت جو ہے وہ غیب سے بھری پڑی ہے، اور فطرت اور عقل کے خلاف واقعات سے بھری پڑی ہے، اور ظاہر پرستوں کی عقل کے اوپر ماتم کرنے والی ہے، ان کی تردید کرنے والی ہے۔ اس وجہ سے صورت کے اتنے فضائل اور اہمیت ہے۔ اچھا، ٹائم تھوڑا رہ گیا، اگر مجھے اجازت دیں 10-15 منٹ، 10 منٹ آپ کے اور لے لیں تاکہ یہ واقعہ میں سرسری طور پہ ذکر کر دوں۔ میرا خیال ہے 10 منٹ لے لیتے ہیں، چھٹی بھی ہے تو اچھا چلیں میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ واقعہ آج ہو جائیں تھوڑے سے، باقی انشاءاللہ کل 16ویں پارے کے اندر جو پھر حضرت ذوالقرنین کا ہے، سد سکندری ہے، یاجوج ماجوج، وہ وہاں پہ ذکر کر دیں گے۔ یہاں یہ موٹے موٹے میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا کا واقعہ جو تھا وہ یہ تھا اصحاب کہف والوں کا۔ یہ چند نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ ان کی نوجوانی کو اللہ قبول فرمائے، اور ہر نوجوان اگر اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے تو اس نوجوان کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرری اور معیار زندگی بلند کرنے جیسی ترغیبات دی گئی۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ اور شرک کو قبول کر لو، جو تم مانگو گے دوں گا، جو عہدہ تمہیں چاہیے وہ عہدہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ ایک طرف ترغیبات، دوسری طرف ڈرایا گیا، اگر ایمان نہیں لے کر آئے اور آسمانی دین کو نہیں چھوڑا تو جان سے مار دوں گا۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم سمجھا اور اپنا ایمان بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار میں پہنچ گئے۔
انہوں نے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا، غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو ان پر مسلط کر دیا اور 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ جب نیند سے اٹھے ہیں تو یہ تو سمجھتے رہے، جب نیند سے اٹھے ہیں، نیند سے اٹھنے کے بعد ان کو بھوک لگی ہے، اب یہی سمجھتے رہے کہ ہم صبح سوئے تھے شام ہو گئی ہے، تو ان کے پاس جو سکے تھے وہ سکے لے کے شہر میں آئے۔ اب یہ واقعہ ہے 309 سال کے بعد کا۔ اب شہر والوں نے جب یہ سکے دیکھے تو اس وقت یہ خبر مشہور ہو گئی تھی، بادشاہ نے یہ شاہی خزانے کے اندر ایک تختی کے اوپر لکھوا کے یہ محفوظ کر لی تھی دستاویزات کہ کچھ نوجوان شہر سے غائب ہو گئے ہیں اور وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور ان کے پاس یہ سکے ہیں۔ جب یہ آئے ہیں تو لوگوں میں ان کی خبریں تو مشہور تھی، تو ان کو پکڑ کے فوراً جو ہے وہ شاہی محلات میں لے گئے۔ تو جب شاہی محلات میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا مسلمان تھا، اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑا اعزاز کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کو سوئے ہوئے 309 سال گزر چکے ہیں، اور اس وقت کے بادشاہ نے آپ کے پیچھے بندے لگایا، آپ ملے کوئی نہیں ہے، تو رب نے آپ لوگوں کو سلا کے رکھا اور 309 سال کے بعد آپ کو جگایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر 3 صدیوں کے بعد حالات پیش آئے، تو یہ قومی ہیرو قرار دیے۔ ان لوگوں نے ایمان کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، عہدوں کو چھوڑا، ٹائٹلوں کو چھوڑا، تو قوم نے پھر ان کو ہیرو بنا کے ان کی وہاں مسجد بنا دی، اور وہاں پہ جو ہے ان کی پھر بڑی عزت اور اکرام ہونے لگا۔ یہ مختصر قصہ ہے، ڈیٹیل کے ساتھ آپ سورہ کہف کی تفسیر کے اندر پڑھ لیجئے گا۔ البتہ یہاں پہ کچھ اور جو چیزیں حالات واقعات پیش آئے ہیں وہ یہ تھے کہ ان کے ساتھ کتا بھی تھا، اور کتا جو ہے وہ پھر اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں آتا ہے جو صحیح روایتیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ جانور جو جنت میں جائیں گے ان میں کتا بھی جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت نے کتے کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ غار والے خود نیک تھے، ان کے ساتھ ایک جانور بھی اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ اثر ڈال دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ اثر ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اس کی بڑی ترغیب وہ دی جاتی ہے، اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اپنانی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ یہ جو واقعات یہاں پہ تھے وہ ہو گئے۔ پھر جو ہے آگے چل کر جو اس صورت کے اہم واقعات ہیں وہ ہیں، اب یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس غار والوں سے سبق کیا ملتا ہے کہ مومن کو اپنے ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ مادہ اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، مادے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہمیں کبھی کوئی عہدہ، ٹائٹل، ڈگری، منصب، پیسہ مل رہا ہو لیکن بدلے میں ایمان بیچنا پڑ رہا ہو تو ایمان کو بچا لیں، چیزوں کو چھوڑ دیں، ایمان کو بچا لیں، چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ نے تو بنی اسرائیل کے ان جوانوں کی اتنی قدر کی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ امت محمدیہ کے جوان اگر ایسا کریں گے اللہ تو بڑا قدردان ہے، ان کو کتنا نوازے گا، ان کو کتنا نوازے گا۔ اگر امت محمدیہ کے جوان، بچے بچیاں وہ اپنے ایمان بچا لیں، باقی سب چیزوں کی قربانی کر دیں، اگر ہوتا ہے تو ہو جائے قربان، ایمان پہ سودے بازی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنا نوازیں گے کہ جتنا اللہ نے غار والوں کو بھی نہیں نوازا تھا، کہ ہم تو امت محمدیہ کے جوان ہیں، امت محمدیہ کے جوان ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے سے تو یہی سب سے اہم سبق ملتا ہے کہ جب ایمان اور چیزوں سامان کی باری آ جائے، ایمان کو بچا لیا جائے، ساز و سامان کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا واقعہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کا پیش آیا۔ اس واقعے کو بخاری و مسلم میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، میں اشارے کرتا جاتا ہوں صرف۔ ہوا یہ تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے مطابق ظاہر ہے کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں ہوتا، تو حضرت موسیٰ کے علم کے مطابق وہ سب سے بڑے عالم تھے، تو کہہ بیٹھے کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، انا اعلم، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، حالانکہ حقیقت میں، واقعہ میں
اور اللہ کے قانون ضابطہ میں سب سے بڑے عالم حضرت موسیٰ ہی تھے، کلیم اللہ ہیں، نبی سے بڑھ کے کون دنیا میں عالم ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، بڑوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہ آیا۔ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ کہتے اللہ ہی جانتے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، اور اللہ نے مجھے بھی علم عطا کیا، یہ کہہ دیتے۔ تو حضرت موسیٰ کے اس جواب پر ان کو عتاب نازل ہوا، وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین، دو سمندروں، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے، آپ سے زیادہ علم والا۔ یہ بندے کون تھے؟ خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غائب چیزوں کا علم دیا ہے، جس کو تکوینی علم بولتے ہیں، کائنات کا نظام چلانے کا علم، کس کو مارنا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو رزق دینا ہے، جو خفیہ باتیں ہیں، بچے کی عمر کتنی، اس کو بچے کتنے دینے ہیں، کتنی اولادیں دینی ہیں، کتنے بیٹے دینے ہیں، کتنی بیٹیاں دینی ہیں، ان کی جو ریزن ہوتی ہے وہ حضرت خضر کے علم کے اندر ہوتی ہے۔ بارش کہاں برسانی ہے، کہاں نعمت کی شکل میں، کہاں رحمت کی شکل میں، وائرس کہاں پہ بھیجنا ہے، کن کو وائرس بھیج کے بچانا ہے، کن کو بھیج کے لگانا ہے، یہ ساری باتیں یعنی جو کائنات کا نظام چلانے کا علم ہے، اللہ نے حضرت خضر کو یہ دیا تھا، اور حضرت موسیٰ کو وہ علم دیا تھا جس سے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جاتا ہے، شریعت کا علم۔ ساری دنیا حضرت خضر علیہ السلام سے بھر جائے، ساری دنیا مل کر بھی حضرت خضر سے بھر جائے تو تب بھی حضرت موسیٰ کے ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو علم دیا ہے، کہ موسیٰ کو وہ علم دیا تھا جس سے انسان جنت یا جہنم کا حقدار بنتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت خضر کے پاس تو زمینی نظام چلانے کا علم ہے، یہ علم تو اللہ فرشتوں کو بھی کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں حضرت موسیٰ نبی بہت بڑا ہوتا ہے، نبی تو اللہ سے ہم کلام، اللہ کا لاڈلا، اور اللہ کے لوگوں سے اللہ سے ملانے والا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ساری دنیا حضرت خضر جیسوں سے بھر جائے تب بھی حضرت موسیٰ کی ایک دن کی ایک لمحے کے برابر محنت میں شمار نہیں ہو سکتے، وہ اتنا اللہ نے حضرت نبی کو درجہ دیا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کی آزمائش کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ نے یہ سارا واقعہ چلایا ہے، اور سارا قصہ اللہ نے دہرا دیا کہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ، وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ نے نشانیاں مانگی کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ کا بندہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مچھلی کو فرائی کر لیں اور ایک تھیلے میں زنبیل میں ڈال لیں، جب مجمع البحرین کے پاس پہنچیں گے تو مچھلی خود بخود نکل کے وہاں سے چل پڑے گی۔ اب حضرت موسیٰ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ گئے ہیں، تو ایک جگہ پہ جا کے آرام کیا، تو وہاں جب آرام کیا ہے تو مچھلی نکلی ہے تھیلے سے، اور اس نے دریا میں سرنگ بنا کے جانا شروع کر دیا۔ حضرت یوشع بن نون یہ دیکھتے رہے اور سوچنے لگے کہ جب حضرت موسیٰ ہمارے استاد اور نبی جاگیں گے اطلاع کر دوں گا، لیکن جب حضرت موسیٰ جاگے ہیں تو یہ بھول گئے، یہ بھی اللہ نے بھلا دیا، یہ بھی حکمت تھی، یہ بھول گئے۔ یہاں سے جب وہ چلیں ایک دن ایک رات کا سفر طے کر لیا، ایک دن ایک رات کا سفر طے کر کے حضرت موسیٰ کو یاد آیا کہ بھئی ہمارا ناشتہ تو لاؤ، سفر میں تھک چکے ہیں، وہ مچھلی لے کر آؤ۔ تو حضرت یوشع بن نون نے کہا ہو وہ مچھلی تو وہاں دریا کے اندر چلی گئی تھی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ یہ پھر واپس آئے ہیں اور وہاں پر یہ اب جب دریا کے اندر جو وہاں رستہ بنا ہوا تھا وہاں چلے گئے، وہاں ان کو ایک بزرگ نظر آئے حضرت موسیٰ کو، جنہوں نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے جا کے ان کو سلام کیا، تو حضرت خضر نے سلام کا جواب بھی دیا۔ تو حضرت خضر نے پوچھا کون؟ کہا کہ موسیٰ۔ کہا کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل سے؟ کہاں جی بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں، آپ کے پاس وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ حضرت خضر نے شروع میں کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، کہ میں تو وہ کام ظاہری طور پر دکھاؤں گا جو شریعت کے خلاف ہوں گے۔ شریعت، آپ نبی ہیں، تشریعی نبی ہیں، آپ کو صبر نہیں ہو سکے گا۔ جب آپ کوئی کام خلاف شریعت دیکھیں گے فوراً بول پڑیں گے، اور میں بولنے والوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا کرتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت خضر نے اپنے ساتھ لیا، دریا کے کنارے چلنے لگے۔
اچانک ایک کشتی آئی تو حضرت موسیٰ خضر کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والے حضرت خضر کو جانتے تھے، انہوں نے کرائے لینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری عزت کی گئی، ہم سے کرائے بھی نہیں لیا، جا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے اچانک کلہاڑی نکالی اور کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ اب حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، بول پڑے، کہنے لگے یہ ہمیں مفت میں سواری دے رہے ہیں اور ہم مصیبت میں تھے، انہوں نے مفت میں بٹھایا، آپ نے انہی کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ نہ بولنا۔ اب دیکھیں کیونکہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے نا، شریعت میں حرام ہے، تو حضرت موسیٰ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ حضرت خضر کے سامنے باطنی اندر کی چیزیں، اندر کے حالات ہیں، وہ بعد میں اللہ نے خود بتا دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے ظاہر کو دیکھ کر فوراً کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کسی کے کشتی کو توڑ دیا، نقصان پہنچا دیا، اور شریعت میں کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک واقعہ اور بھی پیش آیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ جب یہ کشتی پر سوار ہیں، ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے دریا میں وہ اپنی چونچ کو ڈالا، پانی بھرا اور پی گئی۔ حضرت خضر کہنے لگے حضرت موسیٰ سے، میرا اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے اندر جو پانی آیا ہے اس کے سمندر کے سامنے جو حیثیت ہے۔ میرا اور آپ کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے جتنی اس ایک قطرے کو جو اس چڑیا کی چونچ میں آیا ہے یہ سمندر کے ساتھ ہے۔ اب کہاں سمندروں کا پانی اور کہاں وہ ایک ادنا سا قطرہ۔ تو میرا آپ کا قیامت تک کے انسانوں کا علم بھی وہ اللہ کے علم کے سامنے بھی اتنی حیثیت نہیں رکھتا جو اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم تو اتنا ہے، اللہ ریت کے ذرات تک کو جانتے ہیں، اللہ دنیا میں جتنے انسان اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ سب کو سنتا ہے، سب کی بولیاں جانتا ہے، جتنے پتے زمین پہ گرتے ہیں اللہ ہر پتے کی کروٹ حرکت تک کو جانتا ہے، جتنے جانور چوپاہوں میں، انسانوں میں، بلوں میں اور جہاں جہاں پیدا ہو رہے ہیں اللہ سب کے پیدا ہونے کو بھی جانتا ہے، سب کی خوراک کا حساب بھی رکھتا ہے، سب کو پروان بھی چڑھا رہا ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، لا محدود، کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، سب چیزیں اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ خضر کو حضرت موسیٰ بتا بھی رہے ہیں۔ پھر کشتی سے اتر کے دریا کے کنارے چلنے لگے تو حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر نے لڑکے کو پکڑا اور اس کا سر ہی توڑ دیا، جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، اوہو آپ نے قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ کیا، بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے، تم پھر بول پڑے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اس دفعہ معافی دیں، اب میں آپ کے ساتھ چلوں گا، بولوں گا نہیں۔ آگے چلنا شروع کیا، گاؤں میں گئے تو بھوک لگ گئی، گاؤں والوں سے کہا میں کھانا وانا کھلاؤ بھائی، گاؤں والوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہو، کہاں سے آ گئے ہو، ہم نہیں کھلاتے پلاتے، ہم نہیں کھلاتے پلاتے۔ اچھا یہاں سے مجھے یاد آیا یہ جو گاؤں والے تھے نا، جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، اب یہ گاؤں والے ظاہر ہے، یہ گاؤں والوں کا ذکر بھی بعد میں قرآن کریم کے اندر آ گیا اور ساری تفصیل بھی آ گئی کہ یہ کون سا گاؤں تھا، یہ کس جگہ پہ یہ گاؤں بستا ہے، آباد ہے۔ تو یہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مہربانی کر کے قرآن سے وہ آیت نکال دیں جس میں ہمارے گاؤں کا ہمارا ذکر ہے، ورنہ قیامت تک ہم رسوا ہوتے رہیں گے۔ جب بھی وہ ذکر ہوگا تو ہمارے آباء و اجداد کے بخل کا لوگوں کے سامنے تذکرہ آتا رہے گا اور لوگ ہمیں طعنہ دیا کریں گے کہ اچھا تمہارے باپ دادا وہ تھے جنہوں نے خضر اور موسیٰ کو خوراک دینے سے انکار کر دیا، تمہارے وہ باپ دادا تھے، لہٰذا مہربانی کر کے قرآن سے آیت نکال دیں۔ اب ظاہر ہے حضرت عمر وہ کون قرآن سے آیت نکال سکتا ہے، اللہ نے تو قیامت تک کے لیے چیزیں محفوظ کر کے رکھی ہیں۔ تو بہرحال جب گاؤں میں گئے، گاؤں والوں نے کھانا کوئی نہیں کھلایا۔ ادھر حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہے، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو ساتھ لیا اور اس دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، جوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ اللہ کے بندے ان سے مزدوری لے لیتے، وہ مزدوری سے پیسوں سے کھانا کھا لیتے، بھوک لگی ہے، آپ مفت میں لوگوں کے دیواریں بناتے پھرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے
اب حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب بھائی شرطیں پوری ہو گئی ہیں، تم 3 دفعہ بول پڑے ہو، اب تیرے اور میرے بیچ میں جدائی کا وقت آ گیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حکمتیں کیا تھیں۔ اب اللہ نے حکمتیں، وہ جو کشتی توڑی ہے، کیوں توڑی میں نے؟ بلا وجہ نہیں توڑی تھی۔ وہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں ظالم بادشاہ تھا، بادشاہ کو جو بھی کشتی پسند آتی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، تو میں نے کشتی کو توڑ کر عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ عیبدار کشتی کو نہ رکھے اور اس بیچارے ملاح کی کشتی بچ جائے۔ میں نے اس کا فائدہ کیا، نقصان نہیں کیا، ایک تختہ توڑ کے ساری کشتی بچا لی۔ تو ظاہر میں نقصان ہوا لیکن اندر میں دیکھیں باطن میں فائدہ کیا حضرت خضر نے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ظاہر میں بھلے ہمیں کسی چیز میں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارا مال کم ہو گیا، ہماری ذلت و رسوائی ہو گئی، ہمیں لوگوں نے پریشان کر دیا، لیکن اندر میں اللہ نواز رہا ہوتا ہے، اللہ عزتیں پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو محنت کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر میں جو ہوتا ہے، ظاہر کو دیکھ کر کبھی ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بات آئے گی تو ایک اور سنا دوں آپ کو تاکہ یہ بات آپ کی اور سمجھ میں آ جائے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا وزیر، جب بھی بادشاہ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا، وزیر ہمیشہ کہا کرتا تھا اسی میں بہتری ہوگی، اللہ کی حکمتیں ہوں گی، اسی میں اللہ نے بہتری کر رکھی ہوگی۔ ایک دفعہ بادشاہ کی کٹ گئی انگلی، تو وزیر نے بتایا، بادشاہ نے، تو وزیر نے کہا اسی میں بہتری ہوگی، اللہ کی حکمتیں ہوں گی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، میری کٹ گئی انگلی، یہ کہہ رہا اسی میں خیر ہوگی۔ اس نے وزیر کو جیل میں ڈلوا دیا۔ وزیر صاحب جیل میں چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ گیا شکار پہ جنگل میں، تو آدم خوروں نے جنگل میں بادشاہ کو پکڑ لیا۔ بادشاہ کے فوجی بھاگ گئے، بادشاہ پکڑا گیا۔ آدم خوروں نے اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کی قربانی دینا تھی، بڑے خوش ہوئے کہ چلیں ہمارے دیوتا راضی ہو جائیں گے، بادشاہ کو، انسان کو ہم قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ اب انہوں نے آگ روشن کی اور بادشاہ کو درخت پہ الٹا لٹکا دیا۔ جب یہ الٹا لٹکا ہے تو یہ آدم خور وحشی آ رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ جب ان کا مذہبی رہنما آیا ہے آدم خوروں کا، اس نے جب بادشاہ کی انگلیاں دیکھی تو اس نے کہا یہ تو قربانی پہ بکرا نہیں لگ سکتا، اس کو تو ایک انگلی کٹی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ تو عیبدار بکرا ہے، یہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا، اس کی قربانی ہمارے دیوتا قبول نہیں کریں گے۔ اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ تو عیبدار جانور ہے، قربانی کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے میری انگلی کیوں کٹوائی، مجھے انگلی کٹا کے گردن بچانی تھی، اس وجہ سے انگلی کٹوا دی، گردن بچا لی۔ بادشاہ وزیر کے پاس جیل خانے میں گیا اور جا کے کہنے لگا مجھے تو سمجھ میں آ گئی اللہ نے میری انگلی کیوں کٹوائی، میری گردن بچانے کے لیے، لیکن اللہ نے تمہیں جیل خانے میں کیوں ڈلوا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ وزیر کہنے لگا اگر میں جیل خانے میں نہ ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا، ظاہر ہے میں آپ سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو میں پکڑا جاتا اور میں قربانی کا بکرا بن جاتا، آپ تو انگلی کی وجہ سے بچ جاتے، میں بکرا بن جاتا۔ تو اللہ نے مجھے جیل میں ڈال کے بچایا، آپ کو انگلی کٹا کے بچایا۔ تو اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کا نام ہے حکیم، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم شریعت پہ چلتے رہیں اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ حضرت خضر نے بتایا کہ کشتی کو عیب دار اس وجہ سے کیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پر قبضہ نہ کر لے، اس بیچارے کی روزی ماری جائے گی۔ اور باقی رہا بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کو اس وجہ سے قتل کیا، بچے کو اس وجہ سے قتل کیا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو بڑا ہو کے ماں باپ کا نافرمان بنتا، اور عین ممکن تھا ماں باپ کو کافر بنا دیتا۔ تو اس کے ماں باپ نیک ہیں، انہیں کفر سے بچانے کے لیے بچے کو قتل کر دیا گیا تاکہ ماں باپ کا ایمان باقی رہے۔
ماں باپ کا ایمان باقی رہے، اس وجہ سے بچے کو مار دیا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماں باپ کو بعد میں ایک بیٹی دی، بیٹا لیا تھا بدلے میں بیٹی دی، اور اس بیٹی سے وقت کے 7 انبیاء کو پیدا کیا، 7 انبیاء کو پیدا کیا۔ اللہ لیتے ہیں تو دیتے بھی بہت زیادہ ہیں، نسلوں میں کہیں نہ کہیں اللہ عطا کر دیتا ہے، اللہ لیتا ہے تو دیتا بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹا لیا، بیٹا لے کے ماں باپ کا ایمان بچایا اور بیٹے کا ایمان بھی بچایا، وہ بیٹا بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو دیکھیں ایک ہی وار سے اللہ نے کتنی کرامتیں ظاہر کی، بچے کو بچپن میں بلا لیا، جنت میں بھجوا دیا، ماں باپ کا ایمان بچا لیا، پھر ماں باپ کو بیٹی دی، اس بیٹی سے وقت کے 7 انبیاء کو پیدا کیا۔ تو کتنی حکمتیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بچے کو اس وجہ سے قتل کیا۔ باقی رہا وہ دیوار کیوں بنائی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ جو دیوار تھی نا اس کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ نظر آ جاتا، لوگ یہ خزانہ اٹھا کے بھاگ جاتے، جس سے یتیم بچوں کا نقصان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں اس یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کے لیے یہاں پہ بھیجا کر دیوار بنائی۔ کیوں بھیجا؟ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے، اور ماں باپ کی نیکی کا اثر اللہ اولادوں کو دیا کرتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ماں باپ تھے یہ سگے ماں باپ نیک نہیں تھے، بلکہ 7ویں نسل کے ان کے دادا دادی تھے۔ 7ویں نسل کے دادا دادی کی نیکی کا اثر 7ویں نسل کے پوتوں تک اللہ پہنچا رہے ہیں کہ ان کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ 7ویں نسل تک اثر پہنچاتے ہیں، انسان ایک برائی کرتا ہے 7ویں نسل تک اس کی برائی کا اثر جاتا ہے۔ تو ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نا یہ اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ انعام بدلے کی شکل میں ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ جو گناہ کرتے ہیں یہ سارے محفوظ کیے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ ان کی پکڑ بھی آ جاتی ہوتی ہے۔ تو یہ واقعے جو یہاں پر پیش آئے تھے کہ یہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ حکمتوں سے بھرا پڑا ہے اور عقل کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کہ میں ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ اور تدبیریں کر رہا ہوتا ہوں، تو میری تقدیر پہ راضی رہا کرو، میری تقدیر پر راضی رہ کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا کرو، میں تمہیں کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ تو بہرحال یہ حضرت خضر موسیٰ کا واقعہ تھا، باقی انشاءاللہ کل ذکر کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص جو والدین کے حقوق کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے، اور جو اسراف تبذیر کے حوالے سے جو 13 احکامات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.